فرمینیان حجت الاسلام جناب قبلہ مولانا سید ذوالقرنین حیدر نقوی آف لیا اور تمہارے سامنے حجت الاسلام و مسلمین حضرت علامہ قبلہ حافظ سید محمد حیدر نقوی صاحب بڑی ساری خوش نصیبی کہ قبلہ صاحب نے ٹائم دیتا اور سارے کہنے تشریف کہنا ہے چونکہ قبلہ صاحب نے اتھو خانے وال ہوئے وہ بھی ایک مدرسے کا پروگرام ہے لہٰذا ٹائم یہ ہوئی ایسا کوئی مناسب بھائی برکیف اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سایہ قائم و دائم رکھے اور میں سب تو پہلے ٹائم ہی قبلہ صاحب ان کے باقی علماء کرام کو ٹائم گدھا ہی تے انہوں نے بڑی مہربانی کی تھی پر محمد و آل محمد صلوات صلوات پڑھیں محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم صلوات پڑھیں محمد اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی یہاں پر حاضری اپنی بہترین اطاعت اور عبادت شمار فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس دینی درسگاہ کو ترقی اور بہتری عطا فرمائے اور اس کی خدمت گزاروں کو پروردگار عالم دنیا و آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد آپ عزیزان کی خدمت میں نے اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن کریم کی سورہ مبارکہ صف آیت نمبر 10 اور 11 دو آیات کی تلاوت کی اور ان آیات کا جو انتخاب ہے اس کی وجہ ان ایام میں جو حالات بنے ہیں ان حالات میں اللہ تبارک و تعالی کی ہدایت اور رہنمائی کیا ہے مومنوں کو وہ خود اللہ تبارک و تعالی کے کلام سے ہم جاننے کی کوشش کریں۔ یہ جو سورت ہے سورۃ الصف،
اس صف سے مراد، ویسے صف کا معنی آپ سب کو پتہ ہے، نماز میں صفیں باندھتے ہیں، راشن کی صفیں ہوتی ہیں، مفت کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہو اس کی صفیں ہوتی ہیں۔ اس صورت میں اللہ نے کس صف کا ذکر فرمایا ہے؟ تو پہلے آپ کی خدمت میں وہ عرض کر دوں، یہ گفتگو سنتے ہوئے اور یہ آیات سنتے ہوئے آپ سے درخواست ہے کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا ہے جمہوری اسلامی ایران پر، اور اس حملے کی اصل وجہ ہے بھی اسلام۔ البتہ اسلام بھی کئی قسم کے ہیں، کچھ اسلام ایسے ہیں جن کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی یاری ہے، اور کچھ اسلام ایسے بھی ہیں کہ جن کی ابھی یاری نہیں ہوئی عوام کے ڈر سے، ورنہ اندر سے تڑپ رہے ہیں یاری بنانے کے لیے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے تو ہر اسلام امریکہ اور اسرائیل کو ناپسند نہیں ہے، کچھ پیارے اسلام بھی ہیں۔ اگر آپ وہ والے اسلام قبول کر لیں تو نہ صرف دشمنی نہیں کرے گا، آپ کو چندہ بھی دے گا۔ امریکہ کو کون سا اسلام نہیں پسند؟ اس کی طرف ہم آ جائیں گے انہی آیات میں۔ ابھی ذرا یہ لفظ صف اللہ نے کہاں استعمال کیا ہے؟ اسی صورت میں، اس کی آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب، یقیناً اللہ کو محبت ہے، اللہ کو پیارے ہیں کون لوگ؟ الذین یقاتلون فی سبیلہ، بے شک یقیناً اللہ کو محبت ہے، اللہ کو پیارے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔ قتال یعنی جنگ، قتل سے بنا ہے یہ لفظ، بکھری ہوئی ہیں قرآن میں، جڑی ہوئی ہیں آپس میں۔ اور اگر آپ اللہ ہم سب کو توفیق دے، بار بار ہم اگر قرآن مجید کے مطالب کو پڑھتے رہیں، پھر آپ کو دیکھیں گے کہ ایک آیت کسی دوسرے مقام پر آنے والی آیت کو اور زیادہ واضح اور بیان کرتی۔ سورہ صف کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا یقیناً اللہ کو پیارے لگتے ہیں وہ لوگ جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔ ایک آیت سورہ توبہ میں وہ یوں کہتی ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کے مال بھی اور ان کی جان۔ اچھا آپ وہ زمانہ بھی ذہن میں رکھیں جب یہ آیات نازل ہوئی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کا زمانہ، اور جس زمانے میں آپ زندہ ہیں اس زمانے میں اس جنگ کو بھی ذہن میں رکھیں اور اپنے آپ کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اب سنیں، بے شک اللہ نے اشترا خرید لیا ہے۔ کن سے خریدا ہے؟ اللہ تعالیٰ ملاوٹ والا گھٹیا مال تو خریدتا ہی نہیں۔
جو بڑے پیسے والے سیٹ ہوتے ہیں نا، وہ 2 نمبر مال کی مارکیٹوں میں جاتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو برانڈ کی چیز چاہیے کہ جب پہنی ہو تو لوگ دیکھیں بھائی کیا کمال کا. تو چھوٹی دکانوں پر نہیں جاتے. اللہ بھی اس طرح کی دکانوں پہ نہیں جاتا خریداری کرنے. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ خالص مال کا خریدار ہے. اس لیے فرمایا بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے. کیا خریدا ہے؟ انفسہم، ان کی جانیں، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مال. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، بدلے میں انہیں جنت دے کر. پیمنٹ بھی تو کرتا ہے نا خریدار. خریدار اس کو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. اللہ نے پیمنٹ کیا کی ہے؟ جنت کی. اب وہاں پہ اللہ پھر اگلے جملے میں بتاتا ہے کہ یہ جو ان کی جانیں اور مال میں نے خریدے ہیں، کیسے پتہ چلے کہ انہوں نے بیچ دیے؟ تو وہاں فرماتا ہے پھر یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جب موقع ماحول بن جائے تو پھر یہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. فیقتلون ویقتلون، تو قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں نا فلان صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے. سارے مرنے والے اللہ کو پیارے نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں اچھا گمان کر کے فلان صاحب کا کیا ہوا؟ اللہ کو پیارے ہو گئے پچھلے سال، پچھلے مہینے اللہ کو پیارے ہو گئے. لیکن اللہ کی نے کہہ رہے مجھے پیارے ہیں. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، بے شک اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کو پیارے ہیں وہ لوگ جو اس کی راہ میں، کسی دنیا کے مقصد کے لیے نہیں، کسی کے تیل پہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں، بدماشی کرنے کے لیے نہیں، لوٹ مار کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی راہ میں. لوگ مال کمانے کے لیے دوسروں کو مار دیتے ہیں، اور یہ جو ہے جو اللہ کو پیارے ہیں یہ اللہ کے لیے مال بھی دے دیتے ہیں اور جان بھی دے دیتے ہیں. اب سمجھے ان آیات کو. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ایران کی اکانومی تباہ ہو گئی. کہہ رہے ہیں ایران کی اکانومی تباہ ہو گئی. یہ بیچارے خود سوچ کے اعتبار سے تباہ ہیں. ایران کی اکانومی انہوں نے کیوں خطرے میں ڈال دی؟ فی سبیل اللہ. تو فی سبیل اللہ کوئی چیز اگر دنیا داروں کی نظروں میں تباہ بھی ہو جائے، اگر اللہ کی دی ہوئی بصیرت سے کوئی دیکھ رہا ہو تو وہ تباہ نہیں ہوتی، بلکہ سب سے بہترین جگہ پہ لگی ہوتی ہے. آپ کربلا کے ماننے والے، کربلا میں نہ مال بچا نہ جانے. آج کل کا میڈیا اگر کربلا میں ہوتا کہتا نعوذ باللہ کہتا بدترین شکست ہوئی ہے حسین کو اور بڑی زبردست فتح ملی ہے یزید کو. یہ جملہ کس کا ہے؟ جس کی آنکھ فقط دنیا دیکھ سکتی ہے، اللہ کی آیات کا دیا ہوا نور ان آنکھوں میں نہیں ہے، دنیا کے آگے نہیں دیکھ سکتے. جس کی آنکھ اللہ کے دیے ہوئے ہدایت کے نور سے روشن ہو وہ کہے گا تم بے وقوف ہو، حسین کو فتح ہوئی ہے، یزید نے بدبختی خریدی ہے. ایک مثال دوں آپ کو سمجھانے کے لیے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے
اور ایک جانور وہ دیا گھر والوں کو اور کہا کہ اس کو ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کرنا ہے. غور سے سنیے گا. ہم بھی چیزوں کو اسی طرح تاکہ دیکھ سکے جس طرح اللہ اور اس کا رسول دکھاتا ہے. تو کچھ دیر کے بعد جب گھر واپس تشریف لائے تو پوچھا وہ جو گوشت دیا تھا اس کا کیا کیا؟ تو جواب ملا کہ یا رسول اللہ ہم نے گوشت کچھ غریبوں کو دے دیا ہے، کچھ گوشت ہم نے دے دیا ہے اور کچھ بچا ہے. اب سنیے گا غور سے. اللہ کے نبی نے فرمایا غلط کہا تم نے، حقیقت یہ ہے کہ جو دے دیا ہے وہ بچا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں دے دیا ہے وہ بچا ہے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں رہبر اوئے ہوئے ہوئے ایرانیوں کا رہبر مار دیا انہوں نے، ایرانیوں کی فوج کے ٹاپ کے لوگ مار دیے، وہ بچے ہیں. ہمارا پتہ نہیں ہے شیطان ہمارے ساتھ کیا کرے گا جب تک اس دنیا میں ہے. ہر روز ہم سے پٹھے سیدھے کام کرا لے. وہ بچے ہیں جنہوں نے جو اس آیت میں شامل ہو گئے کہ اللہ کہہ رہے اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کا مال خرید لیا. وہ اپنی نہ جان پر اپنا اختیار سمجھتے ہیں نہ اپنے مال پر اپنا اختیار سمجھتے ہیں. وہ اپنی جان کو بھی اللہ کی امانت سمجھتے ہیں، اپنے مال کو بھی اللہ کی امانت سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں میرے پیسے میری مرضی، میں سیاہ کروں میں سفید کروں. تو جو یہ سوچتا ہو اپنے مال کے بارے میں اور اپنی جان کے بارے میں، کہتا ہو کہ میں مومن ہوں، وہ آیت نہیں کہتی تو مومن ہے. اگر تو وہ مومن ہوتا تو اللہ نے تجھ سے بھی خرید لیا ہوتا. اور آپ کو پتہ ہے نا جب کوئی چیز بیچ دی جاتی ہے پھر اب وہ جو اب مالک بنا ہے اس پہ اس کی مرضی ہوتی ہے. آپ بازار میں لے جائیں شو روم پہ اپنا موٹر سائیکل یا اپنی گاڑی بیچنے کے لیے، کوئی بندہ آئے اور کہے جی میں نے خریدنی ہے، آپ کہیں جی دیکھ لو. وہ کہے جی میں نے ٹرائی لینی ہے، چلا کے دیکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے ٹرائی لے لو. تو وہ کہے میں نے ٹرائی ملتان تک چلا کے لینی ہے، دے دیں گے؟ کہیں گے طبیعت ٹھیک ہے ملتان تک ٹرائی لینی ہے، خدا حافظ. وہ کہے گا اچھا کتنے کی ہے؟ آپ کے اتنے پیسے ہیں. وہ جیب سے پیسے نکالے دے دے. اب آپ کہیں گے ملتان نہ کہ چاہے کشمیر لے جائیں. کیوں؟ سودا کر لیا، ملکیت تبدیل ہو گئی ہے. قرآن ایسے سکھاتا ہے مومنوں کو کہ اگر تم حقیقت میں اندر ایمان رکھتے ہو تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اپنی جان پر اپنے مال پر اللہ سے بڑھ کر اللہ کی مرضی کے خلاف اپنے آپ کو اختیار دے دو. ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا یقیناً اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں، یقاتلون فی سبیلہ صفاً، صف بنا کر. اب پتہ چلا کون سی صف ہے. راشن مفت لینے کی صف نہیں ہے، توجہ فرمائیں، لنگر کرنے کی صف نہیں ہے. کون سی صف ہے؟ لینے کی صف نہیں ہے، دینے کی صف ہے. ہم لوگ لینے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ملے یہ بھی ملے یہ بھی ملے، اور جن کے اندر ایمان اترے وہ سب کچھ اللہ کو دینے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں. اسی لیے میرے مولا علی نے ضربت کے بعد اپنے بچوں سے فرمایا تھا کہ مجھ سے اگر پوچھو کہ میری کیا کیفیت ہے اس وقت،
حالت تو ایسی ہے جیسے کوئی شدت کا پیاسا، کوئی شدید پیاسا صحرا میں پانی کی تلاش میں بھٹک رہا ہو اور اچانک پانی کا چشمہ اسے مل جائے. یہ ضربت میرے لیے ایسی تھی. بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کو تڑپ ہے کب موقع آئے دوں، اور میرے جیسے کہاں پہ موقع ملے لوں. دنیا دار لوگ مال کمانے کے لیے دوسروں کو مار ڈالتے ہیں. باپ کے مرنے کے بعد بھائی بھائی ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں. اے زمین میری، یہ زمین تیری. یتیموں کا کھا جاتے ہیں، بہنوں کا کھا جاتے ہیں. چاہے لیبل شیعہ کا ہو، چاہے بریلوی کا ہو، چاہے دیوبندی کا، چاہے اہل حدیث کا. اللہ لیبل نہیں دیکھتا، اندر مال دیکھتا ہے، پیکنگ نہیں دیکھتا کہ حلیہ اس کا شیعوں جیسا ہے یا دیوبندیوں جیسا، پگڑی کا رنگ کیسا ہے اور داڑھی کی کٹ کیسی ہے. اللہ دیکھتا ہے اندر مال کیا ہے. وہ کوئی بندہ کسی دفتر میں کام کروانے گیا، سرکاری دفتر میں، آگے اتنی لمبی داڑھی والا بیٹھا ہوا تھا. وہ بڑا خوش ہوا، اے بندہ نیک نظر آتا ہے، کام کار دے میں. اس نے کہا جی اے میری درخواست ہے، تو مثلا میں نے میٹر لگوانا. تو اس نے کہا کہ یہ سرکاری فیس ہے اور یہ فلانی فیس ہے. اس نے کہا جی آپ کے منہ پہ تو داڑھی ہے. اس نے داڑھی بڑے پیار سے ہٹائی اور کہا کہ نیچے یہ بھی تو لگا ہوا ہے. تو اللہ اندر کی شخصیت دیکھتا ہے. علیم بذات الصدور. کچھ لوگ ہیں جو اسی مال کو کمانے کے لیے اللہ کی حدود پھلانگتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جو یہی مال اللہ کو دینے کے بہانے تلاش کر رہے ہیں. فرق تو ہے. اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں صف بنا کر، اور جذبہ ایسا کہ بظاہر انسانوں کی صف نظر آتی ہے لیکن پکے اتنے، ڈٹے ہوئے اتنے، کأنہم بنیان مرصوص، جیسے انسان نہیں ہے، سیسا پلائی دیوار ہے. اب دیکھیں آپ اس جنگ کو. الحمدللہ کل تھے، آج خبر ملی 2 جہاز ایرانیوں نے گرا دیے، اور وہ بے ایمان ٹرمپ اس وقت دنیا میں اس بندے کا مذاق بنا ہوا. ایک امریکی وہ جو کانگریس کا ممبر ہے، وہ ٹرمپ کے نمائندے سے تفتیش کر رہے، پوچھتا ہے کہ او بھائی، اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی ٹرمپ دی سمجھ نہیں ہوندی مینوں کہ 2 مہینے پہلے سو کے اٹھتا ہے، کہتا ہے میں نے ایران کا نیوکلیر پروگرام تباہ کر دیا. پھر 2 مہینے بعد ایک دن سو کے اٹھتا ہے، رات کو کہتا ہے میں نے حملہ اس لیے کیا تاکہ ایران کا نیوکلیر پروگرام تباہ کروں. دماغ ٹھیک ہے؟ 2 مہینے پہلے تو نے تو کہا تھا تباہ کر دیا. اس وقت اگر آپ امریکی میڈیا دیکھیں تو سب سے زیادہ مذاق ٹرمپ کا بنا ہوا. اس کے میمز، اس کے کارٹون بن رہے ہیں، اور دنیا مان رہی ہے کربلا کے شاگردوں کی شجاعت اور استقامت. یہ درس کربلا کا ہے. جواب دیں کہ خوف بس خدا کا ہے. جی صلوات پڑھ. کربلا کا ہے. یہ درس کربلا کا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. جنگ کا ظاہر بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے.
آپ سنتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے، لیکن جتنا سنا ہے تصور کر سکتے ہیں کہ کربلا کا منظر عصر عاشور کیسا ہوگا۔ اس وقت کو آپ تصور کر سکتے ہیں۔ ذہن انسان کا اللہ نے اس کو بنایا ایسا کہ تصور کرتا ہے، تصویر بناتا ہے۔ جب آپ جملہ سنتے ہیں ذاکرین سے، علماء سے، کہ 10ویں محرم کا سورج جب غروب کے قریب تھا، حسین اپنے عزیزوں کی لاشوں کے درمیان تنہا کھڑے تھے۔ تصویر بناتا ہے انسان۔ جنگ کا ظاہر بڑا تلخ ہوتا ہے۔ رسول اللہ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا حضرت حمزہ کے بدن کو کس طرح سے